ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارا موضوع چل رہا تھا امام زمانہ کی معرفت پر. ہمارے مہمان نے بہت اچھا قول سنایا تھا جس کو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت کے بعد افضل ترین عبادت امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. تو بہت بہترین بہت اچھا ماشاءاللہ قول ہم سے شیئر کیا ہے. تو اس کی تشریح کی طرف جاؤں گی میں آپ سے. تو اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا شیئر کر لوں آپ سے ایک شعر. ضرور جی بسم اللہ. جی روح انقلاب آئے گا جان انتخاب آئے گا. سبحان اللہ. روح انقلاب آئے گا جان انتخاب آئے گا. دین حق کی اس کتاب کا آخری نصاب آئے گا. سبحان اللہ. جانشین مرتضیٰ ہے وہ فتح اس کے پاؤں چومے گی. ساتھ ہوں گی کامیابیاں جب وہ کامیاب آئے گا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جی سسٹر اب آپ اس قول کی تشریح کیجیے. جی شکریہ صدف. یہ بھی بہت بہترین قول ہے امام کی معرفت کے لحاظ سے، کیونکہ آج کا جو انسان ہے وہ بہت پریشان ہے. آپ کو پتہ ہے امن و سکون کوئی شے جو ہے وہ باقی نہیں ہے، اور ایسے حالات میں ہر مذہب والا اس آسمانی طاقت کا آنے کا انتظار کر رہا ہے کہ جو کہ انسانیت کو ان آلام سے، ان مصیبت سے اور مصائب سے جو ہے وہ نجات دلائے. اس لیے انتظار ہے اس آفتاب رسالت کے اس درخشاں ستارے کا کہ جو ہمیں اس مصائب سے نکالے. اور اس وجہ سے ہر آنکھ منتظر ہے، ہر دل جو ہے، ہر ساتھ جو ہے منتظر ہے ان کے لیے کہ وہ کب آئے گا. اور سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ انتظار امام زمانہ ہے. وہ اس لیے کہ امام موجود نہیں ہیں، ان کی غیبت میں ہم ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں، واجبات بھی کر رہے ہیں پورے خضوع خشوع کے ساتھ. تمام جو ہے وہ جو کہا گیا ہے عبادت کرنے کے سلسلے میں وہ ہم کر رہے ہیں، اور مولا سے محبت بھی قائم ہے صبر سے. تو اس سے بڑھ کر عبادت اور کیا ہوگی. اور اگر اس سلسلے میں ہم قرآن سے کچھ پوچھیں تو سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت اس سلسلے میں بتاتی ہے کہ امام کا جو ہے وہ انتظار ایک بہت بہترین جو ہے وہ وقت ہے جو ہمارے پاس ہے. کیونکہ جب اس کی تشریح پوچھی گئی تھی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس کے بارے میں جب خاتم المرسلین سے تفسیر پوچھی تو رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے امام مہدی کے بارے میں ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کی حالت غیبت پہ صبر کرتے ہیں وہ متقی ہیں، کہ جو ان کی محبت پر بھی قائم ہیں اور ساتھ میں انتظار بھی کر رہے ہیں. ویسے تو قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو مولا کی جو ہے حضور میں اور ان کی شان میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے. کیونکہ یہ انتظار جو ہے یہ امتحان ہے مولا کے چاہنے والوں کا، اور جو اس امتحان میں صبر و شکر کے ساتھ مولا کا منتظر ہوگا، ساتھ ساتھ اپنی نمازیں، دعائیں، اعمال، واجبات ادا کرتا رہے گا، اور اپنے مولا کی جو دیدار کی تڑپ ہے وہ بھی اگر دل میں برقرار رکھے گا تو اس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ وہ متقی ہے. کیا درجہ دیا ہے کہ ان کو متقیوں کی صف میں شامل کر دیا ہے. اور امام بھی غافل نہیں ہم سے، ان کی وجود کی برکتیں، نعمتیں ہمیں برابر نصیب ہو رہی ہیں. بے شک وہ غیبت کبریٰ میں ہیں، لیکن ان کی ہدایتوں سے جو ہے فیضیابی وہ برابر جاری ہے. اسی لیے جب عہد رسالت میں حضرت سلمان فارسی نے رسول خدا سے پوچھا تھا کہ یہ تو بتائیے کہ یا رسول اللہ کہ جب غیبت کبریٰ کا جو ہے وہ کافی لمبا جو ہے وہ ٹائم ہو جائے گا تو کس طرح سے لوگ ان سے مستفید ہوں گے ان کی برکتوں سے. تو رسول مسکرائے تھے اور فرمایا تھا کہ بے شک بادل جو ہے سورج کا چہرہ جو ہے وہ چھپا لیتا ہے، لیکن کیا سورج کی گرمی اور اس کی روشنی اور اس سے حاصل ہونے والے تمام فائدے وہ کیا زمین والوں تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں؟ نہیں. تو پھر یہ میرا آخری امام جو ہے وہ تو سورج سے زیادہ طاقتور، زیادہ روشن، زیادہ پر نور ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی امامت کی نور افشانی اس کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے. بے شک وہ پردہ غیب میں رہے گا لیکن ہدایت بھی جاری رہے گی، لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے، صراط مستقیم کی راہیں کھلی رہیں گی، امام پکاریں گے اور جو متقی ہوں گے وہ لبیک بھی کہیں گے. اب یہ ہمارے پر منحصر ہے، یہ ہمارے ایمان پہ، ہمارے یقین پر اور امام سے عشق کے سلسلے میں ہمارے پر یہ ہماری ذات پہ منحصر ہے کہ جب امام ہمیں پکاریں گے ہدایت کی راہ پر تو ہم ان کو لبیک کہتے ہوئے ان کی راہ جاتے ہیں.
یا پھر غیر المغضوب علیہم کی راہ پر جاتے ہیں. تو یہ ہماری ذات پر منحصر ہے. جی شکریہ صدف. بہت شکریہ. بڑے بہترین انداز میں ایک دفعہ پھر آپ نے تشریح کی. شکریہ. جی میں ایک شعر کہنا چاہوں گی. یوں مجھ سے جدا رہتا ہے اغیار کا سایہ, یوں مجھ سے جدا رہتا ہے اغیار کا سایہ, ہے سر پہ سلامت میرے سرکار کا سایہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آ جائیں گے مولا تو فنا ہوں گے اندھیرے, ڈھونڈے نہ ملے گا کسی بدکار کا سایہ. سبحان اللہ. رکھ دیں ہمیں جھلسا کے زمانے کی کڑی دھوپ, رکھ دیں ہمیں جھلسا کے زمانے کی کڑی دھوپ, سر پر نہ ہو گر بارویں سرکار کا سایہ. جی ناظرین, میں اسی کے ساتھ دعوت دیتی ہوں اپنی دوسری مہمان کو, محترمہ کو, کہ آپ جو ہیں ہماری ینگسٹر کو جو ہے کچھ امام کے بارے میں میسیج دیجیے. جی شکریہ, آپ کا بہت شکریہ صدر. فرسٹ آف آل السلام علیکم صدر سیما باجی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک. اور ناظرین, I'd like to talk in English if that's okay. Yeah. So the question that you asked was what I would tell the youth about the ma'rifat of Imam Zamana. So I'd like to split that question in two. First of all, what is ma'rifah? And then second of all, how can we apply it to the youth? So if I was explaining it to a child or a youngster, Seema Baji's already explained it very well, but if I was explaining it to a youth, I would say ma'rifah is essentially a very detailed and profound understanding of the Imam of our time. And it's twofold. And the first part or the first facet of ma'rifah is that you understand the status of the institution of imamat and the central role that it plays in Islam and the general characteristics of any imam. Once you know that, because all the ai*imma are nur, they are one divine celestial light. Once you know that, you can understand all of them. And there is a very famous hadith that the first of them is Muhammad, the middle of them is Muhammad, and the last of them is Muhammad as well. And there's also another hadith, that's a beautiful hadith that I want to share with you by Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. He says the minimum level of ma'rifah of the Imam is to know that he is on par with the Prophet, except in the status of prophethood. The Imam is the inheritor of the Prophet, and obedience to the Imam is equivalent to the obedience of Allah and the Messenger of Allah. So that's the first half of Ma'rifah, which is a sort of a general understanding of Imam. The second is more specific to Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farjuhu Sharif. So knowledge about his name, knowledge about his titles, his genealogy, his mother, father, all that sort of stuff, and his specific characteristics and virtues, and any merits that we know about the places that he lived in or specific to the times that we know about him. The other things essential to Ma'rifah are knowing the signs of his reappearance and also what responsibilities we would have. So I would explain it to a younger person, what do you think you have as in terms of responsibility to the Imam? And for example, I would say to them, you know, what rights does Imam Zamana have on you? How often do you remember him? How frequently do you pray to get spiritual closeness with him? How often do you invite people to the Imam? Do you pray for his protection? Do you give charity on his behalf? And the most important thing in terms of our responsibility is tazkiyah nafs, it's purification of ourselves, because we need to be worthy to get his attention. In order to meet him, we need to purify ourselves and try and struggle. Imam Baqir alayhi salam says, Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum. He says, assist us through piety and struggle, and that's what we have to show the Imams that we are doing. Now, all of that's fine, but how is it relevant to youngsters, you might ask? So the world and the mission of Imam Mahdi alayhi salam demands qualities that are found in you, the youth. The vibrancy of youth, the vividness of imagination, the fresh perspective, and most of all,
the predominance of courage over caution. So as we get older, you get more responsibilities. There's a spouse, there's children and parents, and so we're less spontaneous, there's less creativity, whereas a younger person is all or nothing. They go all out or they don't go all out at all. And rather than viewing this negatively, this fluidity of their character, we should harness it and we should encourage it, not squish it with our pessimism, which we can do sometimes. You know, give youngsters a dose of reality, and then they suddenly lose their, you know, their drive. So that's really important. What I'm trying to say is that every person, regardless of whether they work on or they don't work, you could be a teacher, a web designer, or you could be a housewife as well. I mean, I personally haven't worked since my son was born. It doesn't matter what you do, but every individual, every child, every young adult has something unique about them, one special quality that the person next to you does not have in the same measure as you. And it's our responsibility to harness it and invest it in the mission of Imam Mahdi. So, to give an example, nowadays youngsters are pushing for things like English majalis, which I think is essential. There's something called the blood donation drive that the Islamic Unity Society, which is again young professionals, have formed, where they push to donate blood, which Asian communities historically have not done very well, to benefit the community around you. And lots of other things like writing poetry, short films, documentaries. You see the Iranian movies have had such an impact in general, so media. So all of these are qualities. This is because of creativity of youngsters, it's because of their innovation. And when you couple that with their recognition of the Imam, you get an explosion of ideas and something beautiful comes out of it. So that's the message I would give to them. But I also want to end with a question. So every youth, and I would pose this to myself as well, I would say to you, how well do you know the Imam of your times, except for his name? Because he knows you very intimately. He sees your deeds not once but twice a week. And do you think you would hide with shame, run with shame, or are you proud of what you've done? So how well do you know him? And second of all, what skills do you have in your, not arsenal, but what skills do you have that when he reappears, inshallah, whenever he comes, you can provide as a service to him and say, this is what I've achieved in my life and it is for you, O Master. So what can you offer them? A small gift for Imam. Yes, exactly. So that's probably what the message I would give to youngsters. Subhanallah, Subhanallah, mashallah. Thank you very much. یہ تھی ہماری ڈاکٹر منزلہ رضا صاحبہ جو اپنے مخصوص اور بہترین انداز میں ہمارے ینگسٹر کو اپنے اسٹائل میں انہوں نے سمجھایا. ایک شعر سنانا چاہوں گی. آپ کے سہارے پر جی رہے ہیں ہم مولا, بے شک آپ کے سہارے پر جی رہے ہیں ہم مولا, ہم گناہ گاروں پر کیجئے کرم مولا. سبحان اللہ. اس گھٹن کے عالم میں کب کے مر گئے ہوتے, اس گھٹن کے عالم میں کب کے مر گئے ہوتے, آپ ہی کے دم سے ہے اب بھی دم میں دم مولا. سبحان اللہ. کیا ہمیں ڈرائیں گی گردشیں زمانے کی, کیا ہمیں ڈرائیں گی گردشیں زمانے کی, آپ جب سلامت ہیں ہم کو کیسا غم مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. جی اب میں محترمہ صبا صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے کچھ اسکول کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ جو رکھا ہوا ہے وہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو جو ہے معرفت امام زمانہ سے آگاہی دیتی ہیں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے اسکول کا نام الحجت اکیڈمی ہے. اچھا ماشاء اللہ. زمانہ کے نام پہ, اور بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں. صرف میں نہیں, بہت سی ٹیچرز ہیں, بہت سے ورکرز ہیں, اینڈ موسٹ آف دیم آر والنٹیئرز. ماشاء اللہ. اور وہ سب مل کے چلاتے ہیں, ایک شخص کا کام نہیں ہے اس کو چلانا, اور ہم بس ایک چھوٹا سا جا کے تھوڑا سا ہیلپ کر دیتے ہیں اسکول میں. ماشاء اللہ. اور معرفت امام زمانہ کے بارے میں یہ ہے کہ اسکول میں ہم لوگوں نے ایک چیز انٹروڈیوس کیا جسے رول پلے کہتے ہیں, ڈراما. ایٹ دا اینڈ آف دا اسکول وی ڈو اے ڈراما, and in that we teach the students the life histories of the prophets and imams. اور اس کے اندر ہم ان کو لائف ہسٹریز, ان کے واقعات بتاتے ہیں,
اور جیسے اب امام زمانہ کا ہے تو آج اسکول ہے تو وی ول کٹ کیک کاٹیں گے, پھر بچے لیٹرز لکھیں گے امام کو, ان کی جو بھی خواہشات ہیں چھوٹی چھوٹی اس کے بارے میں, یو مین عریضہ لکھیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہماری اسمبلی ہوتی ہے, منقبت کا ٹائم ہوتا ہے اسکول میں, اس میں ہم ان کو مختلف منقبتیں سکھاتے ہیں, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. اور ان میں سے ایک منقبت یہ ہے, بہت سمپل سی ہے جو بچے سمجھ لیتے ہیں, شادمان رضا بھائی کی ہے, انہوں نے پڑھی ہے. پیارے بچوں صبح کو اٹھ کر سب سے پہلا کام کرو, کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو. ذکر خدا سے کرنا ہوگا بچوں ہر دن کا آغاز, صبح سویرے اٹھ کر تم نے فجر کی پڑھنی ہوگی نماز. پڑھنا دعائے امام زمانہ سب کے سامنے با آواز, نصرت مولا حق ہے تمہارا حاصل یہ انعام کرو. خوش رہنا ہے حب علی میں, شاہ کے غم میں رونا ہے, جیسے امام زمانہ چاہیں ویسے ہم کو ہونا. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصرت مولا کی فہرست میں شامل اپنا نام کرو, کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی سسٹر, آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں کچھ روایت سنائیے. ضرور, شکریہ صدف, کیونکہ آج کا پروگرام بالخصوص جو ہے وہ معرفت امام زمانہ اور ہم کے عنوان سے ہے. تو ناظرین آپ کے ساتھ میں ایک جو ہے واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو معرفت ہے امام کی وہ صرف شیعہ یا اہل سادات کے گھرانے میں ہی پیدا ہونے کی بنا پر آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو, بلکہ یہ معرفت کبھی بھی کسی کے دل میں بھی آ سکتی ہے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ علامہ دست غیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نوجوان جو تھا, اس کی والدہ جو تھیں وہ شیعہ تھیں اور والد جو تھے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے. تو اس کی جو والدہ ہے وہ ہر وقت امام زمانہ کا ذکر کرتی تھی, ان کے بارے میں تذکرہ کرتی تھی اور گھر میں ہر وقت جو ہے ان کے ذکر کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھتی تھی. لیکن وہ نوجوان کیونکہ گھر کا ماحول کچھ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ پیورلی شیعہ بیس پر ہو, تو اس وجہ سے اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اس واقعے کو اور ان کے ذکر کو. ایک بار وہ قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک سے باہر گیا, تو وہاں پر راستے میں اپنے دوستوں سے اچانک وہ بچھڑ گیا اور وہ ایک بیاباں میں بالکل اکیلا ہو گیا. اور پھر وہاں سے وہ ڈھونڈنے لگا راستہ کہ میں کس طرح اپنے دوستوں سے مل جاؤں, کس طرح اپنے قافلے سے مل جاؤں, لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا. تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا, بہت زیادہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہیں اسی بیاباں میں جو ہے وہ میری موت ہو جائے گی. پیاس بھی بہت زیادہ اس کو لگی ہوئی تھی. اس وقت اچانک دیکھیں, امام جب اپنی معرفت کسی کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اچانک ہی اس کے دل میں ایک جذبہ, وہ جو اس کی ماں کا تذکرہ تھا اس کے ذہن میں آیا اور اس نے کہا کہ دل کی پوری گہرائیوں سے اس نے پکارا امام کو, اور وہ کہتا ہے کہ یا امام زمانہ, آپ کو میری والدہ ہمیشہ یاد کیا کرتی تھی اور ہمیشہ آپ کو مصیبت میں پکارا کرتی تھی. ان کی طرح سے میں بھی آپ کو اس وقت پکارتا ہوں اپنی اس مصیبت کے وقت پر, اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اگر اس مصیبت سے نکل گیا تو اپنے ماں کے عقیدے پر چلوں گا اور آپ کی معرفت حاصل کروں گا. اس شخص کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے اس بیاباں میں ایک گھوڑے سوار کی جو ہے وہ آمد اس کو نظر آئی. اور صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے میرے پاس آ کے میرا حال پوچھا, مجھے پانی پلایا, اور وہ پانی اس قدر شیریں تھا کہ اتنا شیریں پانی اپنی زندگی میں نے نہیں پیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس شخص نے اس سے کہا کہ اگر تم اس راستے سے جاؤ تو تم اپنے جو ہے وہ قافلے سے مل جاؤ گے. تو اس شخص نے اس کے مطابق جو ہے اس راستے پہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے قافلے والوں سے مل گیا. اور جب وہ اپنے قافلے والوں سے مل گیا پھر یہ بات اس کے ذہن میں آئے کہ یہ ہو نہ ہو یہ میری فریاد تھی جو میرے مولا تک پہنچی تھی اور میرے مولا نے میری یہ مدد کی. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ معرفت امام اس کے ذہن میں ایسی بیدار ہوئی کہ وہ ساری زندگی جو ہے پھر مولا کا غلام بن گیا. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ معرفت کبھی بھی کسی ٹائم بھی کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے, اور بس اس کے لیے یہی چاہیے کہ آپ دل سے مولا کو پکاریں اور وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ جواب دیتے ہیں
اور آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے کر آتے ہیں. بالکل. تو کیا کافر کے دل میں بھی اچانک جو ہے معرفت امام زمانہ ہو سکتی ہے؟ بالکل, یہ تو مولا کا کرم ہے کہ وہ دلوں یا کی صرف نیتیں, مسلمانوں کے ہی دلوں میں؟ بالکل دلوں کی نیتوں کو جو ہے وہ جانتے ہیں, آپ کے جو ہے اعمال کو جانتے ہیں, آپ کی دل کی نیت کو جانتے ہیں, اور یہ مولا کا کرم ہے کہ وہ جس کے سر پر اپنا دست غیب کا جو ہے وہ رحمت کا جو ہے ہاتھ رکھتے ہیں. جی بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک منقبت پڑھنا چاہوں گی اگر آپ ضرور ضرور. جی. وقار امام زمانہ, وقار امامت امام زمانہ, نشان نبوت امام زمانہ, ہو چشم عنایت امام زمانہ, سبحان اللہ. بدل دو یہ قسمت امام زمانہ. عریضہ میرا موج لے کر چلی ہے, عریضہ میرا موج لے کر چلی ہے, بانداز مدحت امام زمانہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معرفت کے بارے میں تو آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو بتایا ہے. تو اب میں چاہوں گی کہ آپ جو ہیں امام کے بچپن کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں کہ امام کا کیسا بچپن تھا, کہ مطلب جیسے اماموں کا, جیسے ہمارے تو امام بچپن میں ظاہر ہے غیبت میں چلے گئے تھے, تو ان کا بچپن اور ہمارے اور اماموں کا بچپن ایک تھا یا تھوڑا مختلف تھا؟ بالکل, شکریہ صدف. کیونکہ آپ کے بچپن کا جو دور تھا وہ بہت مختصر تھا. 5 سال کی عمر تک جو ہے وہ آپ, اس کے بعد جو ہے آپ غیبت صغریٰ میں چلے گئے تھے. لیکن آپ کے بچپن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی پرورش کا کام جو ہے وہ حضرت جبریل کے سپرد تھا. اور ظاہر ہے جو بچہ جس کی پرورش جبریل جیسا فرشتہ کر رہا ہو تو اس کا بچپن, اور جس نے وقت ولادت کلام بھی کیا ہو, بالکل تو اس کے بچپن کے بارے میں کیا, ان کی عظمت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن تاریخ میں ہے کہ کچھ اصحاب جو ہے وہ مولا امام حسن عسکری کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ آپ کے وقت کے بعد کون سے امام جو ہوں گے وہ آئیں گے. تو امام اندر گئے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بچہ جو تھا وہ امام کی گود میں تھا, جس کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. امام حسن عسکری نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ حجت خدا ہوگا, اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ خضر کی طرح جو ہے وہ زندہ رہے گا, اور ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر وہ حکومت کرے گا. پھر ان جو مصاحب آئے تھے ان لوگوں کو ذرا اطمینان نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے مولا سے کہا مولا ہمیں کس طرح سے یقین آئے کہ یہ جو ہے ہمارے بعد کے امام ہوں گے. تو اس پر آپ نے امام مہدی کو اشارہ کیا, اور پھر آپ نے اپنی پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں جو کلام کیا وہ ماشاءاللہ وہ اس طرح سے تھا کہ میں حجت خدا ہوں, ایک دن وہ آئے گا کہ جس میں میں دشمنان دین سے بدلہ لوں گا. اور جب ان تمام مصاحب نے آپ کی یہ فصاحت اور بلاغت کا یہ نمونہ دیکھا تو وہ سارے جو تھے اصحاب وہ بہت مطمئن ہو گئے, اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ ہمارا 12واں امام ہے جو بحکم خدا جو ہے اس زمین پر آ چکا ہے. تو درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس موقع پر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے نائب کے بارے میں بھی جی ذکر کرنا چاہوں گی. یہ بھی ایک بالکل بہت اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو جتنے نائب تھے وہ غیبت صغریٰ میں ہی آئے. تو آپ کے اس وقت 4 نائبین تھے ان میں, اور یہ نائب جو تھے ان کا مقرر ہونا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی جتنے بھی سوال و جواب ہیں, خمس, زکوٰۃ اور جتنے دیگر مراحل ہیں ان کو ان نائبوں کے ذریعے سے جو ہے وہ طے کیا جائے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو آپ کے نائب خاص تھے وہ حضرت عثمان بن سعید عمری تھے, اور آپ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے جو اصحاب خاص تھے ان میں سے ایک تھے. اور آپ کی وفات کے بعد بحکم امام آپ کے جو دوسرے نائب تھے وہ انہی کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید مقرر ہوئے تھے. اور آپ نے اپنی وفات سے 2 ماہ پہلے اپنی قبر کی تیاری شروع کر دی تھی, کھدوائی شروع کر دی تھی. اور جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کس لیے کر رہے ہیں تو آپ نے بتایا کہ مجھے امام نے میری رحلت کی خبر پہلے سے دے دی ہے, تو اس لیے یہ میں اپنی قبر کو جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں. اور پھر آپ کی وفات کے بعد جو تھے وہ بحکم امام حضرت حسین بن روح آپ کے جو ہے نائب جو تیسرے نائب تھے وہ مقرر ہوئے. اور آپ کی جو وفات تھی وہ سن 326 ہجری میں ہوئی,
اور حسین بن روح کے بارے میں دونوں فرقہ کے جو لوگ ہیں وہ انہیں بہت قابل عزت مانتے ہیں. حضرت حسین بن روح کے بعد حضرت علی بن محمد بن سمری اس عہدے پر جو ہے وہ فائز ہوئے. اور جب آپ کا وقت رحلت قریب آیا تو اس وقت امام کا جو ہے حکم آیا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے آئندہ قائم نہیں رہے گا، کیونکہ آخری نائب کے انتقال سے تقریباً 6 دن پہلے آپ کا ایک فرمان ناحیہ مقدسہ سے برآمد ہوا، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ملا جامی کی کتاب شواہد النبوت میں اس طرح سے ہے کہ اور جہاں باتوں کا مولانا نے اس خط میں ذکر کیا وہاں پر انہوں نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ آئندہ کے لیے اپنا کوئی نائب تجویز نہ کرو، کیونکہ غیبت کبریٰ جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے اور اذن خدا کے ظہور کے بغیر جو ہے میرا ظہور جو ہے وہ ناممکن ہے. 6 دن کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو الحسن علی بن محمد سمری کا جو ہے 15 شعبان سن 329 ہجری میں جو انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ یہ نور امامت اس دن منور ہوگا جب حکم الہی سے امام کے ظہور کی صدائیں بلند ہوں گی، اور اس وقت ہم یہی کہیں گے قرار دل فاطمہ آ رہا ہے، شبیہ شہ لافتہ آ رہا ہے، تمنائے تیغ علی کہہ رہی ہے، تمنائے تیغ علی کہہ رہی ہے، وہ خیبر شکاں دوسرا آ رہا ہے، اور سلامی کو سجدے چلے سوئے کعبہ، سلامی کو سجدے چلے سوئے کعبہ، سنا ہے زین العبا آ رہا ہے، صلی اللہ محمد والے محمد. جی صدف جی سسٹر، تھوڑا سا وقفے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، تو میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گی کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آ کے ملتے ہیں.